کی سرزمین پر پہنچا تھا، اور جب خیمے نصب ہو رہے تھے اسی وقت 10,000 کا ایک لشکر آتا ہے یزیدی فوج کا، اور وہ خیموں کو ہٹواتا ہے وہاں سے۔ اسی سلسلے میں چند بند ہیں، بس مولا عباس کا کیا غیظ و جلال رہا ہے اس موقع پر، کیا تیور تھے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک درود ارشاد فرما دیں اللہم صلی اللہ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمین ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمین ہوا، خورشید محو حسن حسین حسی ہوا، پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، اما جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ درود ارشاد اللہم صلی اللہ جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، تو زہرا کے اختروں سے زمین آسماں ہوئی۔ امام کے جب قدم پہنچے ہیں تو زمین کی کیا فضیلت ہو گئی، کتنا مرتبہ بلند ہو گیا، ملاحظہ فرمائیں کہ زہرا کے اختروں سے زمین آسماں ہوئی، غازی جہاں چلے وہ زمین کہکشاں ہوئی، سب عرض پاک غیرت باغ جنا ہوئی، ایسا مکی ملا کہ رفیع المکاں ہوئی، ایسا مکی ملا کہ رفیع المکاں ہوئی، دامن جو پاک صاف تھا دشت مصاف کا، احرام باندھا کعبے نے جس کے طواف کا، احرام باندھا کعبے نے جس کے طواف کا۔ اب جب مولا کے قدم کربلا کی زمین پر پہنچے ہیں تو زمین اور آسمان کے بیچ کچھ گفتگو ہو رہی ہے، اس بند میں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے کہ کہتی تھی آسماں سے زمین فلک حشم، کہتی تھی آسماں سے زمین فلک حشم، کیوں آج مرتبے میں زیادہ ہے تو کہ ہم، کیوں آج مرتبے میں زیادہ ہے تو کہ ہم، مجھ پر ہے وہ، زمین کہہ رہی ہے مجھ پر ہے وہ جو مہر نبوت پتے قدم، مجھ پر ہے وہ جو مہر نبوت پتے قدم، اور ذرے سے بھی یہاں تیرے شمس و قمر ہے کم، ذرے سے بھی یہاں تیرے شمس و قمر ہے کم، اب تو یہ خاکسار بھی کیواں صاف ہے، زیور جو عرش کا تھا وہ سب میرے پاس ہے۔ ایک خود ارشاد فرما دیں، زیور جو عرش کا تھا وہ سب میرے پاس ہے۔ اسی سلسلے کا ایک آخری بند اور ہے کہ پھیلی جو نکھتے چمنے شاہ بہروبر، صحرا میں لہلہا گیا سبزہ بھی سر بسر، جلدی ہوا نے جا کے یہ دریا کو دی خبر، جلدی ہوا نے جا کے یہ دریا کو دی خبر، اترا تیری کچھال میں مختار خشک و تر، اترا تیری کچھال میں مختار خشک و تر، جب تک وہ بحر فیض برائے وضو بڑھے، ہوا دریا سے کہہ رہی ہے جب تک وہ بحر فیض برائے وضو بڑھے، ارے بڑھ کر قدم تو لے کہ تیری آبرو بڑھے۔ ایک درود ارشاد کریں، تھا فکر میں خاموش دو عالم کا تاجدار۔ اب بیچ کے کچھ بند ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں، اب یہ وہاں سے منظر ہے کہ جب مولا عباس خیموں کو لگوانے کی تیاری کر رہے تھے اور لشکر آتا ہے، وہاں سے ملاحظہ فرمائیں، تھا فکر میں خاموش دو عالم کا تاجدار،
کھلوا رہے تھے خیموں کو عباس ذی وقار، ناگاہ اٹھا شمال کی جانب سے ایک غبار، ناگاہ اٹھا شمال کی جانب سے ایک غبار، رعایت سیاہ و سرخ نظر آئے تین چار، مڑ کر کہا حبیب نے کچھ رنگ اور ہے، مڑ کر کہا حبیب نے کچھ رنگ اور ہے، بولا کوئی یہ شام کے لشکر کا طور ہے، بولا کوئی یہ شام کے لشکر کا طور ہے، یہ ذکر تھا کہ بن میں سیاہی سی چھا گئی، ڈنکے کی دشت ظلم سے کوسوں سدا گئی، گھوڑوں کے دوڑنے سے زمین تھر تھرا گئی، جنگی سپاہ گھاٹ کے نزدیک آ گئی، ہر ایک تیر زور تہم تن شکور تھا، توسن رکاب سبز قدم سرگرو تھا۔ اب جب یہ لشکر آتا ہے تو مولا عباس اپنے ملازموں سے کہتے ہیں کہ پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ بولے ملازموں سے یہ عباس باوفا، سنیے گا یہاں سے مرضی، بولے ملازموں سے یہ عباس باوفا، دریافت تو کرو کہ ارادہ ہے ان کا کیا، آتے ہی سرکشی یہ طریقہ ہے کون سا، کہہ دو کہ اہل بیت کے خیمے کی ہے یہ جا، کہہ دو کہ اہل بیت کے خیمے کی ہے جا، لازم رسول زادیوں کا احترام ہے، اترے الگ کہیں یہ ادب کا مقام ہے، اترے الگ کہیں یہ ادب کا مقام ہے۔ وہاں مولا حسین بھی تشریف فرما تھے، تو جناب عباس ملازموں سے کہلواتے ہیں کہ کرسی نشی ہے لخت دلش سید البشر، درود ارشاد مولا عباس ملازموں سے کہلواتے ہیں کہ کرسی نشی ہے لخت دلش سید البشر، آئین خسروی سے یہ واقف نہیں مگر آتی ہے اڑ کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد ادھر۔ مولا حسین کا کتنا احترام، کتنی عظمت ہے مولا عباس کی نگاہ میں، آتی ہے اڑ کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد ادھر، کیا ہے جو روکتے نہیں باجے یہ اہل شر، بھولے ہوئے ہیں اس پر کہ ہم خاکسار ہیں، شاید ہوا کے گھوڑوں پہ ظالم سوار ہیں، شاید ہوا کے گھوڑوں پہ ظالم سوار ہیں۔ تو اب وہ جو 10,000 کا لشکر آتا ہے، اس لشکر کا سردار آگے بڑھ کر کے مولا عباس سے مخاطب ہوتا ہے، ملاحظہ فرمائیں یہ مظلوم کیا کہہ رہا ہے۔ اس فوج کے رئیس نے پڑھ کر کیا کلام، حکم امیر ہے یہی اترے سپاہ شام، چھوڑیں گے ہم اسے کہ جو راحت کا ہے مقام، دریا سے ہٹ کے آپ وفا کیجئے قیام۔ سنیے ملون کیا کہہ رہا ہے، دریا سے ہٹ کے آپ وفا کیجئے قیام، لشکر کشی ہے آج شہ کائنات پر، کل مورچے سپاہ کے ہوں گے فرات پر، کل مورچے بتاتا ہے کہ کل پوری فوج آ رہی ہے، کل مورچے سپاہ کے ہوں گے فرات پر۔ پھر وہ کہتا ہے ملون کوفے سے کل جمع ادھر آئے ہیں 10,000، کوفے سے کل جمع ادھر آئے ہیں 10,000، رستے میں شام کے ابھی فوجیں ہیں بے شمار، خالی ہے منزلیں نہ بیاباں نہ کوہسار، شہروں سے یرغنوں سے چلے آتے ہیں سوار، لاکھوں ہیں، کوئی قبل کوئی بعد آئے گا، گیتی ہلے گی جب کہ سرے سعد آئے گا۔ وہ مظلوم کہہ رہا ہے گیتی ہلے گی جب کہ سرے سعد آئے گا۔ اگلے بند میں وہ اپنا مقصد بتا رہا ہے کہ کیوں آئے، کہتا ہے مظلوم کہ ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں، ادھر ہے آج شب کو داخلہ شیرین بھی ادھر۔ سنیے گا اس کی بد کلامی میں مولا کو غیر آتا ہے، صرف غیر آیا ہے آج شب کو داخلہ شبر بھی ادھر، سنتے ہی یہ لڑائی میں گونجا وہ شیر نر، اور تیوری چڑھا کے دیکھ کے قبضے پکی نظر، تیوری چڑھا کے دیکھ کے قبضے پکی نظر، اور کم تھا نہ ہم اسد کردگار سے، اور نکلا
ڈکارتا ہوا زیغم کچھار سے صلی اللہ محمد وعلی نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کچھار سے۔ اب کیا غیب و جلال ہے، اندازہ فرمائیں۔ بھرپور تیور ہے مولا عباس کے کہ غصے میں رکھ کے دوش پر شمشیر بردم، مولا عباس غصے میں رکھ کے دوش پہ شمشیر بردم نعرہ کیا اسد نے کہ تم سے ہٹیں گے ہم، نعرہ کیا اسد نے کہ تم سے ہٹیں گے ہم، گر فوج قاہرہ کی ہے آمد تو کیا ہے غم، گرتا ہے کٹ کے سر وہیں جس جا جمے قدم۔ مولا عباس کہنے گرتا ہے کٹ کے سر وہیں جس جا جمے قدم۔ مولا کہتے ہیں کہ بکھرے تو شیر سامنے آتا نہیں کوئی، بگڑے جو شیر سامنے آتا نہیں کوئی، اور یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا نہیں کوئی۔ ایک درود ارشاد فرمایا، یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا نہیں کوئی۔ اس نے کہا تھا نا لاکھوں کا لشکر آ رہا ہے، مولا جواب دیتے ہیں دنیا ہو ایک طرف تو نہ آئے خیال میں، دنیا ہو ایک طرف تو نہ آئے خیال میں، لاکھوں پا اپنی تیر چلی ہے جدال میں، لاکھوں پا اپنی تیر چلی ہے جدال میں، گیتی ہو بے نشان اگر آئے جلال میں، ہے سب طرح کا رزق محمد کی آل میں، دریا ہے کیا یہ شیر ہٹے جس کو چھوڑ کے، دریا ہے کیا یہ شیر ہٹے جس کو چھوڑ کے، ارے جب پل بنا دیا در خیبر کو توڑ کے، جب پل بنا دیا، جب پل بنا دیا در خیبر کو توڑ کے۔ مولا عباس اس ملعون سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم کون ہو، تم کون ہو؟ حسین ہے مختار خشک و تر، تم کون ہو؟ حسین ہے مختار خشک و تر، ان کے سوا ہے کون شہنشاہ بحر و بر۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو فساد ہوگا بڑھو گے اگر ادھر، دیکھو فساد ہوگا بڑھو گے اگر ادھر، شیروں کا یہ عمل ہے تمہیں کیا نہیں خبر، شیروں کا یہ عمل ہے تمہیں کیا نہیں خبر، سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں، سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں۔ درود ارشاد فرمائیں۔ بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ کیا ابن سعد شوم کی فوج اور کیا حشم، سنیے گا دوسرا مصرع بطور خاص، کیا ابن سعد شوم کی فوج اور کیا حشم سر لوٹتے پھریں گے بڑھایا اگر قدم، سر لوٹتے پھریں گے بڑھایا اگر قدم، اترے ہیں آکے فخر سلیماں کے ساتھ ہم، کیا ان کے مورچے کہ جو ہیں چونٹیوں سے کم، کیا ان کے مورچے کہ جو ہیں چونٹیوں سے کم، بیت اللہ کا فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب، کیا ان کے مورچے کہ جو ہیں چونٹیوں سے کم، کچھ ڈر نہیں 6 لاکھ اگر بدخسال ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں بھرپور تیور، کچھ ڈر نہیں 6 لاکھ اگر بدخسال ہیں، ہم بھی کنندہ در خیبر کے لال ہیں، ہم بھی کنندہ در خیبر کے لال ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ کیا سر پر موت آئی ہے، بس سامنے سے جاؤ، غضب کے تیور ہیں، کیا سر پر موت آئی ہے، بس
سامنے سے جاؤ، فوجوں کا ذکر کر کے کسی اور کو ڈراؤ، فوجوں کا ذکر کر کے کسی اور کو ڈراؤ۔ اچھا دعویٰ ہے کچھ سپاہ گری کا اگر تو آؤ، دعویٰ ہے کچھ سپاہ گری کا اگر تو آؤ، دیکھو بیٹا رحیم کا ہوں، مجھے غیظ میں نہ لاؤ، بیٹا رحیم کا ہوں، مجھے غیظ میں نہ لاؤ۔ اور تلوار ادھر کھچی کہ ادھر کھیت پڑ گیا، پھر کچھ نہ بن پڑے گا اگر میں بگڑ گیا، پھر کچھ نہ بن پڑے گا اگر میں بگڑ گیا۔ فرماتے ہیں کہ ہر چند خاکسار ہے فرزند پترا، پر سرکشی کی ہم سے کسی کو نہیں ہے تاب۔ کوہنی تک آستین جو الٹے دمے تاب، گردوں میں تھر تھرا کے چھپے قرض آفتاب، گردوں میں تھر تھرا کے چھپے قرض آفتاب۔ آ جائے انقلاب کی آفت جہان پر، چھٹا مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، آ جائے انقلاب کی آفت جہان پر، ہو آسمان زمین پر، زمین آسمان پر۔ فرماتے ہیں کہ ارض و سما کو ہم تہو بالا کریں ابھی، جو سرکشی کرے اسے پسپا کریں ابھی، اس سرزمین کو خون کا دریا کریں ابھی، ساحل تک آئے جو اسے ٹھنڈا کریں ابھی، ساحل تک آئے جو اسے ٹھنڈا کریں ابھی۔ بولے کوئی تو تن سے سر اس کا جدا کرے، اور خیمہ بپا نہ ہو تو قیامت بپا کرے، خیمہ بپا نہ ہو تو قیامت بپا کرے۔ شدت کی گرمی ہے، آپ کی زحمت میں سمجھ رہا ہوں، بس میں اپنی منزل پہ آ گیا ہوں کہ ظالم بگڑ بگڑ کے بڑھے ایک بار سب، مولا کی وجہ سن کے سب بگڑ بگڑ کے بڑھنے لگے، ظالم بگڑ بگڑ کے بڑھے ایک بار سب، بلوا جو ہو گیا سمٹ آئے سوار سب، نیزے علم کیے ہوئے تھے نیزہ دار سب، یزیدی فوج تھے، نیزے علم کیے ہوئے تھے نیزہ دار سب، باندھے تھے ایک گول ضلالت شعار سب، لیکن ملا نہ سکتے تھے آنکھ اس دلیر سے۔ ایک شور تھا کہ چھین لو دریا کو شیر سے، ایک شور تھا کہ چھین لو دریا کو شیر سے۔ اب یہ جو شور ہو رہا تھا کہ دریا کو چھین لو، تو جو انصار تھے اور جو امام کے گھر والے تھے ان لوگ کو غیظ آیا، اس سلسلے میں دو بند ہیں۔ تو جب یہ شور ہوا کہ چھین لو دریا کو شیر سے، تو انصار جو تھے ان میں جو غیظ آیا سنیں کہ بگڑے ابو تمام سید فلک شریف، تولی سہیل قائم نے شمشیر بے نظیر، جوڑا تمام ابن مظاہر نے ایک تیر، بولے اسد کہ جنگ کے قابل ہے یہ شریف، بولے اسد کہ جنگ کے قابل ہے یہ شریف، آبس کو غیظ لشکر بدخو پا آ گیا، اور غصے میں بل ہلال کے ابرو پا آ گیا۔ یہ تو انصار تھے۔ اب گھر والوں کو بھی غیظ آیا، وہاں پہ جناب قاسم موجود تھے، جناب حضرت علی اکبر موجود تھے، بی بی زینب کے دونوں فرزند حضرت علی محمد موجود تھے، ان لوگوں کو بھی غیظ آیا۔ اس سلسلے میں یہ بات ملاحظہ فرمائیں کہ الٹی جناب قاسم ذیشان آستین، الٹی جناب قاسم ذیشان آستین، اور قبضے پر ہاتھ رکھ کے بڑے اکبر حسین، قبضے پر ہاتھ رکھ کے بڑے اکبر حسین، بولے پکڑ کے نیچے زینب کے محتبی، 8-9 سال کی عمر ہے دونوں بچوں کی، بولے پکڑ کے نیچے زینب کے محتبی اپنے ماموں سے فرما رہے ہیں کہ شیروں سے کیا ترائی کو لیں گے یہ اہل کی، شیروں سے کیا ترائی کو لیں گے یہ اہل کی۔ اپنے ماموں حضرت عباس سے فرما رہے ہیں کہ کہیے تو نیزہ بازوں کو ہم دیکھ بھال لیں، کہیے تو نیزہ بازوں کو ہم دیکھ بھال لیں، ارے تیوری کوئی چڑھائے تو آنکھیں نکال لیں۔
تو آگے تھے سب کے حضرت عباس ذی ہشم. مولا عباس نے کس طریقے سے ان شعروں کو روکا ہے. آگے تھے سب کے حضرت عباس ذی ہشم، بڑھ بڑھ کے روکتے تھے دلیروں کو دم بدم، بڑھ بڑھ کے روکتے تھے دلیروں کو دم بدم. تیغیں جو تولتے تھے ادھر پانی ستم. مولا عباس کا سنیے گا جواب. تیغیں جو تولتے تھے ادھر پانی ستم، کہتے تھے مولا عباس کہتے تھے سر نہ ہوگا بڑھایا اگر قدم. کہتے تھے سر نہ ہوگا بڑھایا اگر قدم. لرزا تھا روب حق سے ہر ایک نابکار کو، اور روکے تھا ایک شیر جری 10,000 کو. روکے تھا ایک شیر جری 10,000 کو. تو پڑھتا تھا جھومتا ہوا جس دم وہ شیر نر. گرتا تھا ڈر کے، گرتا تھا کوئی ڈر کے ادھر اور کوئی ادھر. تیغیں جو کھنچ گئی تو ہوا اور شور و شر. گھبرائے اہل بیت شہنشاہ گہلوگر. آغوش میں بھوبی کے سکینہ دہل گئی. غل پڑ گیا کہ گھاٹ پر تلوار چل گئی. چلائی رو کے زینب ناشاد و نامراد. ہے خبر تو لو کہ یہ کس سے ہوا فساد. غربت زدوں سے کیا سبب کینو عناد. دیکھے کوئی کدھر ہے شہنشاہ خوشنہاد. ہمشیر کو نثارے امام امم کرو. ارے لوگوں دعائیں اکبر محروب پر دم کرو. لوگوں دعائیں اکبر محروب پر دم کرو. تم محمل سے منہ نکال کے فضا نے یہ کہا بلوا باز نہر ہے اے بنت مرتضیٰ. نیزے بڑھا بڑھا کے ہٹاتے ہیں اشقیا. قبضے پر ہاتھ رکھے ہیں عباس باوفا. قبضے پر ہاتھ رکھے ہیں عباس باوفا. کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہے دلیر کو. کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہے دلیر کو. سب دشت گونجتا ہے یہ غصہ ہے شیر کو. زینب پکاری پیٹ کے زانو مسل ملال. ہے غضب ہوا اگر آیا انہیں جلال. کہہ دے کوئی کہ اے اسد کبریا کے لال. غربت کا ابن فاطمہ کی تم کرو خیال. غربت کا ابن فاطمہ کی تم کرو خیال. قربان ہو گئی نہ لڑائی کا نام لو. بی بی زینب جناب عباس سے گزارش کر رہی ہیں قربان ہو گئی نہ لڑائی کا نام لو. ارے میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ غصے کو تھام لو. میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ غصے کو تھام لو. بی بی فرماتی ہے لڑنے کو تیز میان سے کھینچو گے تم اگر. محمل سے گر پڑوں گی میں جلتی زمین پر. عباس تم تو ساقی کوثر کے ہو کہ سر. یہ نہر کیا ہے جس کے لیے رنج اس قدر. یہ نہر کیا ہے جس کے لیے رنج اس قدر. ارے مر جاؤں گی سفر میں جو بچھڑوں گی بھائی سے. مر جاؤں گی سفر میں جو بچھڑوں گی بھائی سے. جنگل مجھے پسند ہے گزری ترائی سے. جنگل مجھے پسند ہے گزری ترائی سے. بس چند بند کی زحمت ہے. دریا کو روکتے ہیں اگر بانی ستم. جلتی زمین پر بچوں کو لے کر رہیں گے ہم. بی بی زینب فرما رہی جلتی زمین پر بچوں کو لے کر رہیں گے ہم. غربت زدوں پر چاہیے اللہ کا کرم. ارے پھر آؤ بس سکینہ کے سر کی تمہیں قسم. پھر آؤ بس سکینہ کے سر کی تمہیں قسم. ثابت ہوا کسی کو ہماری ملا نہیں. ارے پانی بھی اب نہ دے تو ہمیں کچھ ملا نہیں. پانی بھی اب نہ دے تو ہمیں کچھ ملا نہیں. یہ بات کہہ کے رونے لگی خواہر امام. عباس ادھر غضب میں پڑھے سوئے فوج شام.
کرسی سے اٹھ کے مولا حسین کرسی سے اٹھ کے جلد پکارے شہ انام، کرسی سے اٹھ کے جلد پکارے شہ انام، ارے بھیا ہمارے سر کی قسم روک لو حسام، بھیا ہمارے سر کی قسم روک لو حسام، ارے یکساں ہے بر و بحر ہماری نگاہ میں، ارے غیظ و غضب کو دخل نہ دو حق کی راہ میں، غیظ و غضب کو دخل نہ دو حق کی راہ میں۔ مولا حسین نے کس کس طریقے سے اپنے بھائی عباس کو سمجھایا ہے، منایا ہے کہ وہ تلوار کو بے نیام نہ کرے۔ خاص طور سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سماعت فرمائیے گا کہ مولا حسین فرما رہے ہیں کہ ارے صدقے تیرے جلال کے اے میرے آفتاب، صدقے تیرے جلال کے اے میرے آفتاب، یاد آ گیا مجھے اسد اللہ کا عتاب۔ مولا حسین فرما رہے ہیں یاد آ گیا مجھے اسد اللہ کا عتاب، تم سے مقابلے کی جہاں میں کسے ہے تاب، کس کس طریقے سے بنایا ہے، تم سے مقابلے کی جہاں میں کسے ہے تاب، ارے بھیا جعفر ہو دبدبے میں شجاعت میں بوترا، جعفر ہو دبدبے میں شجاعت میں بوترا، یہ کیا ہے یہ کیا ہے، تم تو سد سکندر کو توڑ دو، یہ کیا ہے تم تو سد سکندر کو توڑ دو۔ مولا حسین کہتے ہیں لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو، لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو۔ مولا حسین کس کس طریقے سے منا رہے ہیں، بند نہیں ملاحظہ فرمائیے گا کہ آؤ تمہیں قسم ہے جناب امیر کی، بگڑو نہ سرکشی پر سپاہ شریف کی، ارے بھیا ہم راہ بیٹیاں ہیں شہ کلگیر، ہم راہ بیٹیاں ہیں شہ کلگیر کی، سب سے جدائی چاہے یہ منزل فقیر کی، کیا دشت کم ہے صابر و شاکر کے واسطے، ارے یہ اہتمام ایک مسافر کے واسطے، یہ اہتمام ایک مسافر کے واسطے، تو آقا نے دی جو اپنے سر پاک کی قسم، بس تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب کرم، بس تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب کرم، پر تھی شکن جبی پا نہ ہوتا تھا گیس کم، پر تھی شکن جبی پا نہ ہوتا تھا گیس کم، چپ ہو گئے قریب جب آئے شہ امم، گردن جھکا دی تانا ادب میں خلل پڑے، قطرے لہو کے آنکھوں سے لیکن نکل پڑے۔ اب مولا عباس کتنے بے بس ہو گئے ہیں اس بند میں ملاحظہ فرمائیے، ایک آقا کے حکم کے بعد کتنا بے بس یہ شعر ہو گئے، ملاحظہ فرمائیے کہ تیغ و سپر کو پھینک کے بولا وہ نامور، مولا حسین سے فرما رہے ہیں تیغ و سپر کو پھینک کے بولا وہ نامور، کہہ دیجئے ان سے کاٹ کے لے جائے میرا سر، کہہ دیجئے ان سے کاٹ کے لے جائے میرا سر، حکم خدا ہے حکم شہنشاہ بیربل، اب کچھ کہوں زباں سے میں، کیا تاب کیا جگر، میں ہوں غلام آپ کے ادنا غلام کا، آقا مجھے خیال تھا بابا کے نام کا، آقا مجھے خیال تھا بابا کے نام کا۔ مسافر دوبند کی زحمت کی آمد اسی طرح رہی لشکر کی روز و شب، نرغے میں آ گیا پسر سید العرب، گرمی میں ساتویں سے ہوئی شدت تاب، پانی مسافروں کا ہوا بند ہائے غضب، مرجھا گیا چمن شہ گردو جناب کا، شور آٹھویں سے اٹھنے لگا آپ کا، شور آٹھویں سے اٹھنے لگا آپ کا، رونے میں وہ پہاڑ کا دن جب ہوا تمام، آئی سیاہ بلا کی طرح شام تیرا فام، شب تھی مسافروں کے لیے موت کا پیام، غل تھا
کہ ایک رات کے مہمان ہے امام، غل تھا کہ ایک رات کے مہمان ہے امام، مل لو جناب فاطمہ کے نور عین سے، مل لو جناب فاطمہ کے نور عین سے، خالی سحر کو ہوگا زمانہ حسین سے، خالی سحر کو